اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، انسانی تاریخ کی ایک ایسی فسادی قوم جن کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا اور جس سے کسی بھی انسان کو لڑنے کی طاقت اور قوت عطا نہیں کی گئی، اور جنہیں اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اپنے 1000 بچے پیدا نہ کر لیں۔ پیارے دوستو، جن کا حملہ اور فوج قارون، نمرود اور فرعون کی فوج سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اور جو انسانوں، حیوانوں، سانپ، بچھو اور سب چیزوں کو کھا جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، جن کی تعداد کا یہ عالم ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 آدمی اس نسل سے شمار کیے جائیں گے، جن کے قتل و غارت گری سے صرف وہی بچ پائیں گے جو لوگ مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں کائنات کی بدبخت اور سفاک ترین قوم جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یاجوج ماجوج کے نام سے ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے کہ وہ کب اور کیسے اور کہاں پر پیدا ہوئے اور ان کا باپ کون تھا اور وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، یاجوج ماجوج کس لفظ سے ماخوذ ہے، اس میں اہل لغت کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے بارے میں صحیح رائے یہ ہے کہ یہ لفظ ماج سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے گتھ مگتھا ہونا۔ ناظرین محترم، شرعی اصطلاح میں یاجوج ماجوج خاص اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ جس کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار کے پیچھے بند لگا کر قید کر دیا تھا۔ اصطلاحاً یہ نام صرف اسی قوم کے لیے خاص ہے۔ ناظرین محترم، بعض حضرات کو صحب ہوا ہے کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یاجوج ماجوج ہر فسادی قوم کو کہا جاتا ہے، لہذا انہوں نے ہر فتنہ و فساد اور خون ریز کرنے والی قوم کو یاجوج ماجوج کا مصداق قرار دیا، جو کہ صحیح احادیث کے بالکل مخالف اور منفی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ یاجوج ماجوج بنی آدم ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے نسب کے بارے میں روایات میں یہ صراحت موجود ہے کہ ان کا نسب یافس بن نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں اور میں تیار ہوں، اور تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو آج الگ نکال دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، کتنے جہنمیوں کی تعداد کو الگ کروں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 آدمیوں کو الگ کر دو۔ پیارے دوستو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاہ و جلال بھرا یہ جملہ سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جیسے ان پر نشہ طاری ہو، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک شخص کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، اور ہر 1000 میں سے 999 آدمی جو دوزخی ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کا 1/4 حصہ ہوگے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، ہم نے یہ سن کر خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم تمام اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ تو ہم سب نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ چنانچہ یہ بات سن کر ہم سب نے پھر اللہ اکبر کہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے، یا پھر جتنے ایک سیاہ بیل کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک سفید بال ہو۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یاجوج ماجوج بنی آدم کی نسل سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سے 1999 آدمی جہنم کے لیے طلب فرمائے تو ان سے مراد ذریت آدم سے یاجوج ماجوج ہوں گے۔ پیارے دوستو، امام حاکم نے مشہور تابعی اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد امام سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس روایت کو نقل کیا
کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام سام تھا، جبکہ دوسرے کا نام حام اور تیسرے کا نام یافس ہے۔ پھر سام سے آگے 3 نسلیں چلیں، عرب، فارس اور روم، اور ان میں ہر طرح سے خیر ہے۔ اور حام سے یہ 3 نسلیں آگے بڑھیں، سوڈان، بربر اور کبت۔ اور یافس سے یہ لوگ پیدا ہوئے، ترک اور سکالبہ اور یاجوج ماجوج۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن حکیم میں 2 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سفر تیار کیا، چنانچہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لہذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ تو اس نے کہا، میرے رب نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہی کافی ہے، تم لوگ محنت و مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی۔ تو اس نے کہا، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڑیلتا ہوں۔ چنانچہ یہ ایسا بند تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر باہر نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ جبکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت آن پہنچے گا، اور اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کی شکل کے اعتبار سے بھی بعض لوگوں نے بڑی افراط و تفریح سے کام لیا، جبکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ان الفاظ پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ دشمن سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ چنانچہ یاجوج ماجوج چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے چہرے چمڑے سے ابری ہوئی ڈھال جیسے موٹے موٹے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یاجوج ماجوج کا لشکر ایک بڑی کثیر تعداد میں ہوگا، اور ان کا حملہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ ان کا مقابلہ کرنے کی اس وقت امت مسلمہ میں طاقت نہیں ہوگی، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے ایسے بندے نکالنے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل کر بھاگیں گے، چنانچہ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری حصہ بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی تھا، اور پھر وہ اس سے آگے بڑھیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کے قریب پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے سب زمین والوں کو تو قتل کر دیا، تو اب آؤ ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس لوٹائے گا، جس سے وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور میں محصور ہوں گے، اور ان کا سامان خورد و نوش بھی ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، اور ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح کہ کوئی ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت بھر بھی جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، جن سے بدبو اور سران نہ اٹھ رہی ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا کہ جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ہوں گی، چنانچہ وہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی،
اور زمین کو دھو ڈالے گی یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند پاک اور صاف کر دے گی۔ پیار دوستو، جبکہ جید سند کے ذریعے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قیامت تک تمام انسان 10 حصے ہوں گے، جن میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہوں گے اور 1 حصہ باقی تمام انسانوں کا ہوگا، اور ان میں سے ایک قسم ہے جو بہت لمبے ہیں اور وہ حشرات الارض، سانپ، بچھو اور پرندے وغیرہ کھاتے ہیں، اور جتنے وہ 1 سال میں بڑھتے ہیں اتنی کوئی مخلوق نہیں بڑھتی۔ وہ ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتے ہیں اور کتوں کی طرح بولتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہیں جو کچا گوشت کھا جاتے ہیں، اور وہ 40 گروہ ہیں جن کی خلقت ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتی، اور ہر گروہ کا بادشاہ اور اس کی زبان علیحدہ ہے، اور ان کا زیادہ تر کھانا شکار ہے، اور کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کو بھی کھا لیتے ہیں۔ جبکہ ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کا ذکر کیا کہ ان میں سے کوئی شخص اس وقت مرتا ہے جبکہ اس کی پشت سے 1000 مرد پیدا ہو جائیں، اور انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بیان کی کہ یاجوج 1 گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، ہر گروہ میں 4 لاکھ افراد ہیں، اور ہر شخص مرنے سے پہلے 1000 اولاد دیکھ لیتا ہے، اور یہ سب لوگ مسلح ہیں۔ جبکہ محدث ابو نعیم نے ذکر کیا کہ ان میں سے 1 گروہ 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ ناظرین محترم، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک قسم کا قد صرف 1 بالشت ہے، ان کے چرندوں جیسے پنجے اور درندوں جیسے دانت ہیں، اور ان کے لمبے لمبے بال ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ان کے کان لمبے لمبے ہیں کہ ایک کان میں گرمی اور دوسرے میں سردی بسر کرتے ہیں، اور ایک قسم ایسی ہے کہ سوتے وقت ایک کان نیچے بچھا لیتی ہے اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتی ہے، اور جو کوئی ان میں سے مر جائے اس کو کھا جاتے ہیں۔ پیار دوستو، مقاتل بن حیان نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شب اسرا میں یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا۔ میں نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ وہ لوگ دوزخی ہیں اور شیطانوں کے ہمراہ دوزخ میں جائیں گے۔ پیار دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔